السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں لیکچرار عمار نعیمی انٹرمیڈیٹ سال اول کے سوال مکالمہ نویسی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج کی ویڈیو مبنی ہے مکالمہ نویسی کے اصول پر، یعنی بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی غلطیاں ایسی ہیں جنہیں کر کے ہمارے بہت زیادہ نمبر کٹ جاتے ہیں۔ تو وہ تمام پیچیدگیاں جن سے بچے ناواقف ہیں وہ آج سمجھیں گے۔ وہ کون سے ایسے الفاظ ہیں جن کا استعمال نہیں کیا جاتا مکالمے میں، اور دوست کو کیسے مخاطب کیا جاتا ہے، آپ کہنا ہے، تم کہنا ہے، کیا ہم یار کہہ سکتے ہیں، مکالمہ کتنے پیجز پر لکھنا ہے اور کتنے ٹائم میں لکھنا ہے۔ ان تمام باتوں کو میں نے اس لیکچر میں کمبائن کر دیا ہے۔ تو آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں اور پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں۔ تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف۔ جی اسٹوڈنٹس، ویلکم، خوش آمدید۔ تو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارا موضوع ہے مکالمہ نویسی کے اصول کیا ہیں، یعنی وہ کیا غلطیاں ہیں جنہیں امتحان کے دوران نہیں کرنا۔ امتحانی نقطہ نظر سے، بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے آج ہم دیکھیں گے کہ مکالمہ لکھنا کیسے ہے۔ تو بیٹا، رٹا مارنے کی بجائے، گائیڈ کو چاٹنے کی بجائے آپ نے کیا کرنا ہے، خود میں یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ آپ خود سے ایک مکالمہ لکھ سکیں۔ آپ کو کوئی بھی ٹاپک آ جاتا ہے جو کہ سمارٹ سلیبس میں شامل ہے تو آپ اس قابل بن جائیں کہ آپ خود سے مکالمہ لکھ سکیں۔ یا اگر رٹا بھی مارا ہوا ہے تو بھول جاتے ہیں ہم لوگ۔ اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی گائیڈز ہیں جن میں غلطیاں بھی ہیں، تو آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے غلطیوں کو نہیں کرنا۔ تو اچھا مکالمہ وہ تصور کیا جاتا ہے، یعنی بورڈ کے نقطہ نظر سے، جس میں روز مرہ کی گفتگو ہو، یعنی ڈیلی لائف میں ہم جو باتیں کرتے ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں، اب وہی مکالمے میں ہونا چاہیے، اور عام بول چال کا انداز اپنایا گیا ہو، یعنی کوئی بھاری مشکل الفاظ نہ استعمال کیے گئے ہوں۔ اس کے علاوہ درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو وہ کون سی باتیں ہیں نیچے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، تو آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اور ویڈیو کو ابھی سے ہی لائک کر دیں۔ جی، تو یہ رہا پہلا پوائنٹ، مکالمے کا آغاز۔ مکالمے کو آغاز ہی سے موضوع سے نہیں کرنا۔ مثال کے طور پہ مکالمے کا آغاز ہے نا، تو ڈائریکٹ نہیں شروع کر دینا۔ کوئی بھی آپ کو ٹاپک آ جاتا ہے، مہنگائی کا آ جاتا ہے، تو پہلا بندہ ہی نہیں یہ کہنا شروع کر دے گا کہ یار آج مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو یہ نا مکالمے کا عیب ہوتا ہے۔ تو پہلے کیا کرنا ہے، پہلے دائیں بائیں کی باتیں کریں گے، ادھر ادھر کی باتیں، اور اس کے بعد موضوع پر آئیں گے جو بھی آپ کو ٹاپک دیا گیا ہے۔ مثلا دو دوستوں کے درمیان مکالمہ لکھنا ہے کہ ایک فیل ہو گیا ہے اور دوسرا پاس، یہ مثال کے طور پر ہے۔ تو یوں نہیں لکھیں گے کہ یہ مثال ہے، اکرم کہتا ہے یار تم فیل ہو گئے، اسلم کہتا ہے ہاں یار میں فیل ہو گیا ہوں، تو یہ غلط ہے۔ تو یہ انداز اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ ادھر ادھر کی باتیں کر کے موضوع پر آئیں گے، ٹاپک پر آئیں گے، تو وہ انداز برا معلوم نہیں ہوگا بلکہ وہ ٹھیک ہوگا۔ مثلا اب یہ مثال آپ کو بتا رہا ہوں۔ اکرم کہتا ہے کیا بات ہے اسلم، آج تم سیر کرنے کے لیے نہیں آئے، کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں نا ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں، حال چال پوچھا جا رہا ہے۔ اسلم ہاں بھائی طبیعت تو ٹھیک ہے، البتہ قسمت ٹھیک نہیں ہے۔ اب دیکھیں پتہ ہی نہیں چل رہا ٹاپک کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ڈائریکٹ ٹاپک پر آنا ہی نہیں ہے۔ اکرم او ہو، کیا ہوا تمہاری قسمت کو؟ اب بیٹا دیکھیں ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ سوال ہے تو سوالیہ علامت آئے گی، اگر ایکسپریشنز ہیں، جذبات ہیں، او ہو، آہا، تو یہ والا سائن آتا ہوتا ہے۔ اسلم اب کچھ بچے نا یہاں پہ 3 ڈوٹ لگا دیتے، 3 نہیں 2 ڈوٹ لگانے ہیں، رابطے کی علامت کہتے ہیں اس کو، کولن۔ اسلم کہتا ہے بھائی میں امتحان میں فیل ہو گیا ہوں۔ اب بیٹا دیکھیں پہلے 1 لائن 2 لائن تیسری لائن، پھر جا کے پتہ چلا اچھا ٹاپک یہ ہے۔ اب آگے آہستہ آہستہ اس بات کو اصل موضوع کی طرف بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھا جی پہلا پوائنٹ، اب آگے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ رہا دوسرا پوائنٹ،
مکالمہ لکھتے ہوئے کرداروں کی تعلیمی اور سماجی حیثیت کے مطابق مکالمے ہونے چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ ایک سبزی بیچنے والا فلسفیانہ باتیں کرنی شروع کر دے اور ایک پروفیسر عام گفتگو. مثال کے طور پہ ایک پروفیسر صاحب ہیں، ٹیچر کا مکالمہ ہے، تو وہ گفتگو کر رہے ہیں جی سبزی بیچنے والے کے لیول کی، اور جو سبزی بیچنے والا ہے وہ باتیں کر رہا ہے پروفیسر جیسی. تو یہ عیب ہوتا ہے. لڑکی ہے تو لڑکی کا رول پلے کیا جائے گا، اسی کے انداز میں بات ہوگی. لڑکا ہے تو وہ اپنے ہی انداز سے اپنے پروفیشن کے لحاظ سے گفتگو کرے گا. تو اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یہ مکالمے کا عیب سمجھا جاتا ہے. تیسرا پوائنٹ، مکالمہ دلچسپ ہونا چاہیے، بورنگ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ پڑھ رہے ہیں اور نیند آنی شروع ہو جائے. اور سادہ ہونا چاہیے، مشکل الفاظ نہیں ہونے چاہیے، کوئی بھی پڑھے تو اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے. چوتھا پوائنٹ دیکھتے ہیں، مکالمے مختصر ہوں. آپ جو بھی مکالمہ لکھ رہے ہیں مکالمہ شارٹ ہونا چاہیے، یعنی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہو رہی. ایک شخص جو ہے، ایک کردار جو ہے، وہ اپنی جو بات ہے وہ 2 لائنوں میں کرے گا. بعض اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، وہ پورا ایک پیراگراف لکھ دیتے ہیں 5 6 لائنوں کا. تو یہ غلطی ہوتی ہے، آپ نے ایسا نہیں کرنا. ایک کردار ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ 2 لائنوں میں لکھے گا. 5واں پوائنٹ، مکالمہ 2 سے 2.5 صفحات کے درمیان ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یا تو 2 پیجز کا لکھیں یا پھر 2.5 پیج کا لکھ لیں. چھٹا پوائنٹ ہے جی، یہ سوال آپ نے 20 منٹ میں حل کرنا ہے، اس سے زیادہ ٹائم آپ نے نہیں لگانا. زیادہ لگائیں گے تو آپ کا نقصان ہے، کیونکہ امتحان میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے ٹائم مینجمنٹ. تو جو بچہ ٹائم مینیج کرنا جانتا ہے تو وہ اپنا مکمل پیپر وقت پر کر سکتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ شکایت کر رہے ہوتے ہیں، کافی زیادہ اسٹوڈنٹس، وہ کہتے ہیں کہ پیپر ہمیں سارا آتا تھا لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ جی ٹائم کم ملا ہے، کیونکہ وہ ٹائم کو مینیج کرتے ہی نہیں ہیں. چھٹا پوائنٹ یہ ہم نے پڑھ لیا. 7واں، دوست کو آپ کہہ کر نہیں پکارنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب آپ دوست کو آپ کہتے ہیں تو بے تکلفی ختم ہو جاتی ہے. تو بے تکلفی آپ کی استاد کے ساتھ ہوتی ہے، والد کے ساتھ ہوتی ہے، دوستوں کے ساتھ نہیں بے تکلفی ہوتی، فرینکنیس ہوتی ہے، تم کہا جاتا ہے. تو دوست کو آپ نہیں کہنا. بے شک عزت جو بھی وہ نہیں آپ کریں گے کہ میں عزت دے رہا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے. 8واں پوائنٹ، دوست کو ہمیشہ تم لکھیں گے. دوست آپ کا ہم عمر ہوتا ہے اور فرینکنیس ہوتی ہے کافی زیادہ، تو اسی وجہ سے ہم تم لکھتے ہیں. 9واں پوائنٹ، دوست کے لیے لفظ یار کا استعمال نہیں کرنا، بالکل بھی نہیں کرنا. لکھیں گے نمبر کٹ سکتے ہیں کیونکہ یہ معیوب ہوتا ہے. اور نہ ہی تو لکھنا ہے اور تجھے کہنا ہے کہ میں نے تجھے بتایا تو تھا، تو آج کالج نہیں آیا. یہ نا غیر ادبی گفتگو ہے. تو آپ نے غیر ادبی گفتگو سے پرہیز کرنا ہے. بے شک روزمرہ کی گفتگو ہونی چاہیے، لیکن روزمرہ کا مطلب یہ نہیں کہ بدتمیزی پر آپ لوگ اتر آئیں. تو جیسے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے. 10واں پوائنٹ ہے کہ مکالمے کے آغاز میں ابتدائی منظر لکھنا ہے. یعنی مکالمہ سٹارٹ ہونے سے پہلے وہ دونوں دوست کہاں پر تھے، اور لائبریری میں بیٹھے تھے یا پھر وہ کسی باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، بازار میں ملے ہیں، کہاں پر. یہ ہوتا ہے ابتدائی منظر. یعنی مکالمہ شروع ہونے سے پہلے منظر کیا ہے. 11واں پوائنٹ کے مکالمے کے اختتام پر اختتامی منظر لکھنا ہے. جیسے آغاز میں لکھا جاتا ہے تو اختتام پر لکھیں گے کہ جی ہمارا اینڈ کہاں پر ہو گیا. اب کچھ بچے غلطی کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں مکالمے کا آغاز ہوتا ہے لائبریری میں، اختتام کہتے ہیں کہ ایک دوست اسٹیشن پہ پہنچ گیا سو مکالمہ ختم ہو گیا. تو آغاز وہ لائبریری میں کر رہا ہے، اختتام وہ اس کو اسٹیشن پہ کروا رہا ہے. تو یہ نمبر کرتے ہیں. یہاں پہ ہیڈنگ مارکر سے دیں گے اختتامی منظر کی، اور نیچے بتا دیں گے کہ دونوں دوستوں کی گفتگو مکمل ہوئی اور وہ دونوں اپنے اپنے گھر چلے گئے. 12واں پوائنٹ، مکالمہ صرف 2 کرداروں کے درمیان ہونا چاہیے. کچھ بچے کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ تیسرا کردار بھی آ جائے، ہم ساری فرینڈز ہیں تو زیادہ سارے لکھیں گے. تو ایسا نہیں کرنا، یہ مشکل ہو جاتا ہے اور لینتھی بھی کافی زیادہ ہو جاتا ہے. تو آپ نے ایسا نہیں کرنا. اس کے بعد آخری پوائنٹ ہے اسلام لکھنے کا درست طریقہ کیا ہے. آپ نے السلام علیکم ایسے لکھنا ہے، سین سے پہلے لام آنا چاہیے.
درمیان میں واؤ نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ تھا جی آج کا لیکچر۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ خدا حافظ۔